نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعالم اسم لما يعلم به يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب العالمین میں دوسرے جز کی تفصیل اب بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ عالم اس میں اعلی ہے اور یہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ چیز معلوم کی جاتی ہے. لیکن اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ فاعل کے وزن پہ کیا کوئی اس میں اعلی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، مفعل اور مفعال کے علاوہ فاعل کے وزن پر بھی اس میں اعلی آتا ہے. جیسا کہ خاتم مہر لگانے کا جو آلہ ہے اس کو خاتم کہا جاتا ہے، اور قالب جو الٹنے کا پلٹنے کا آلہ ہے سانچا، اس آلے کو قالب کہا جاتا ہے. بہرحال عالم اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کوئی چیز معلوم کی جائے، لیکن پھر اس چیز پر سے آگے جاتے ہوئے غلبہ کیا اس چیز میں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سانے معلوم ہو جائے تو اس پر اطلاق عالم کا ہوتا ہے. اب عالم کیا ہے؟ سانے کے علاوہ تمام چیزوں کو جو جواہر یعنی قائم بنفسہ ہی کے قبیلہ سے ہوں اور اعراض یعنی جو قائم بغیر ہی کے قبیلہ سے ہوں، ان سب پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے لیے تو دلیل چاہیے. دلیل یہ ہے کہ اشیاء تین قسم پر ہیں: واجب الوجود جو کہ باری تعالی جل شانہ ہیں، ممتنع الوجود یعنی شریک الباری، اور ممکن الوجود. یہ عالم جو جواہر اور اعراض سے بنا ہے یہ ممکن الوجود کے تحت داخل ہے، اور ممکن الوجود اپنے وجود میں ایک مؤثر حقیقی کو محتاج ہوتا ہے. یہ احتیاج اور امکان جو اس مؤثر حقیقی کے وجود پر دلالت کرتا ہے، لہذا عالم اللہ کے صانع کے ماسوا کو کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام اللہ کی ذات کو محتاج ہے. خود وہ وجود میں نہیں آ سکتا جب تک وہ مؤثر حقیقی اس کو وجود میں نہ لائے.
والعالم اور عالم اسم لما يعلم به، اسم ہے اس چیز کا جس کے ذریعے وہ چیز معلوم کی جائے. کالخاتم والقالب، جیسا کہ مہر اور سانچا. غلب فیما یعلم به الصانع، اور پھر غالب ہو گیا اس چیز میں جس کے ذریعے صانع معلوم کیا جائے. وہو، اور یہ عالم کل ما سوا ہو، اللہ تعالی جل جلال امن والو کے سوا ہر وہ چیز ہے جو اللہ صانع کے سوا ہے. من الجواہر والاعراض، جواہر اور اعراض میں سے. فإنها، پس بے شک یہ جواہر اور اعراض، لامکانها وافتقارها، اپنے ممکن ہونے کی وجہ سے اور محتاجی کی وجہ سے، الی مؤثر، ایک مؤثر کو، ایسے مؤثر واجب لذاتی، جو کہ ذات کے اعتبار سے وہ واجب ہے. تدل علی وجودہ، یہ چیزیں دلالت کرتے ہیں اس ذات کے موجود ہونے پر. اب سوال ہوتا ہے کہ عالم تو مجموعہ تمام جواہر اور اعراض کا نام ہے یا قدر مشترک کا نام ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ تمام جواہر و اعراض کے مجموعہ کا نام عالم ہے. تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب یہ مجموعہ ہو گیا تمام عالم کا، تمام جواہر و اعراض کا، تو اس کا کی جمع نہیں آتی، اس کی جمع نہیں آتی. جب جمع نہیں آتی، مجموعہ کی جمع نہیں آتی، تو جب مجموعہ کی جمع نہیں آتی، کیونکہ جمع جو ہوتا ہے وہ افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، مجموعہ اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے. تو اگر مجموعہ کی جمع لائیں تو اجزاء کے لیے جمع نہیں لایا جاتا، اس کی مجموعہ لایا جاتا ہے. بہرحال اگر جمع ہو تو یہ تب ہو سکتا ہے کہ عالم تمام جواہر اور اعراض میں قدر مشترک ہو. یعنی آپ عالم انسان کو کہہ سکتے ہیں، جنات کو کہہ سکتے ہیں، برزخ کو بھی کہہ سکتے ہیں، ارواح کو بھی کہہ سکتے ہیں. سب کے لیے آپ ارواح کا لفظ، یہ عالم کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. بالفاظ دیگر ہم کہیں گے کہ عالم یہ اس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں وہ مختلف اجناس ہیں. لفظ عالم ایک کلی ہے جو کہ مختلف اجناس کو شامل ہے. اب مختلف اجناس کو جب شامل ہے تو تمام افراد کو لانے کے لیے جمع لایا، تمام افراد کو لانے کے لیے جمع لایا تاکہ تمام افراد اس میں آ جائے. البتہ اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ العالم لاتے الف لام، تو عالم کا لفظ قدر مشترک تمام اجناس میں تھا اور الف لام کی وجہ سے تمام افراد آ جاتے، تو رب العالم سے مراد یہ ہوتا تھا کہ تمام عالموں کا رب، کیونکہ عالم تمام اجناس کو مشتمل ہے، قدر مشترک ہے، اور جب قدر مشترک الف لام کی وجہ سے تمام افراد کو بھی شامل ہو جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ انسان کو بھی، جنات کو بھی، تمام حیوانات کو، جمادات کو، نباتات کو، اور اگر دوسری طرف جاتے ہیں عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم قیامت وغیرہ سب کو شامل ہوگا. لیکن جمع کیوں لایا؟ تو جواب یہ ہے کہ
اگر الف لام داخل کرتے اور عالم مفرد لاتے تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ عالم سے مراد چونکہ قدر مشترک ہے، یہاں ہم صرف ایک جنس لیتے ہیں، وہ انسان لیتے ہیں، اور الف لام سے مراد یہ ہے کہ انسان کا کوئی فرد بھی خالی نہیں، تمام افراد انسانیت کا رب ہے۔ تو اس میں ربوبیت عامہ و تامہ نہیں آ سکا، اس وجہ سے جمع لایا تاکہ سب عالم اس میں جتنے اجناس ہیں سب شامل ہو جائیں۔ وَإِنَّمَا جَمَعَهُ، اور بے شک عالم کو جمع کیا، یہ جمع لایا، لِيَشْتَمِلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، تاکہ شامل ہو جائے اس کے نیچے یعنی تمام مختلف اجناس، تاکہ شامل ہو جائے اپنے تمام اجناس مختلفہ کو جو اس کے نیچے داخل ہوتے ہیں۔ مولانا ہم تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ مخلوق جو ہے وہ غیر ذوی العقول کا ہے، ذوی العقول تو کم ہے، تو ذوی العقول کی صفت کیوں لائی؟ کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوی العقول کی جو صفت آتی ہے، چاہے صفت حقیقی کی ہو جیسے کہ ضاربونا صفت حقیقی ہے، یا چاہے صفت غیر حقیقی ہو جیسا کہ زیدونا اور زیدون، جو کہ مختلف افراد ہیں، اور زید 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 ان کا نام ہے تو ان کے لیے جمع کا لفظ ہے، تو سب وہ اور نون یا اور نون کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں للأکثر حکم الکل پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ دراصل انسان اور جنات جو کہ ذوی العقول ہیں، دراصل ذوی العقول تو تین ہیں، انسان، جنات اور فرشتے۔ یہ ثقلین جو ہیں دراصل یہ لوگ یہ اس دنیا کے پیدائش کا سبب بنے، اور خاص کر انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا ہے، یا ایوہن، اور انسان اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے فائدے کے لیے نعمت ارضی بتا رہے ہیں، والسماء بناء، اور نعمت علوی سماوی بتا رہے ہیں، وانزل من السماء ماء، مائی اور جوی بتا رہے ہیں، فاخرج به من الثمرات رزقا، نعمت رزقی بتا رہے ہیں، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب تمہارے لیے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ عبادت جس کام کے لیے آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہم سے نہ لیں، اور جس چیز کا کی ذمہ داری آپ نے لی ہے وہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم خود ہی روزی کما سکتے ہیں، حالانکہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ساری دنیا ہمارے لیے ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ابر و باد و خورشید و فلک در کارند تا تو نانے بکفاری و بغفلت نخوری، ہم از بہر تو سرگشت و فرمان بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بوری۔ ابر ہے یہ بادل، ابر و باد،
اور ہوا ہے، وماہ اور یہ چاند ہے، وخورشید اور سورج ہے، وفلک اور آسمان، در کارن آپ ہی کے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تاتونانے بکفاری، تاکہ ایک روٹی ہاتھ میں لے آئے وہ بغفلت نہ پوری اور غفلت کے ساتھ نہ کھائیں. تو یہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ غفلت کے ساتھ نہ کہو، نہ کھاؤ. یہ کس نے پیدا کی ہے اور کس طریقے سے میرے پاس آ گئی؟ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 500 فرشتوں کی محنت کے بعد ایک نوالہ آپ کے منہ میں آتا ہے. اس ایک نوالے پر سورج نے اپنی محنت، چاند نے اپنی محنت، ستاروں نے اپنی محنت، ہوا اور بادلوں اور بارشوں نے اپنی اپنی محنتیں کی ہیں، زمین نے اپنی محنت کی ہے، ویسے آپ کے پاس نہیں آئی. تتونانے بکفاری و بغفلت نہ پوری، تاکہ روٹی آپ ہاتھ کے ساتھ لے آئیں، کف کے ساتھ لے آئیں اور غفلت کے ساتھ نہ کھائیں. ہم از بہر تو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے سرگشتہ وہ فرما بردار، پریشان ہیں اور فرما بردار ہیں. تیرے لیے اللہ پاک نے آسمان نکالا، بروقت نکلتا ہے، 1 سیکنڈ کا فرق نہیں کر سکتا. ہزاروں نہیں لاکھوں میل سفر کر کے بھی آپ کو 1 سیکنڈ کا فرق نہیں کیا دیتا. یہی چاند کا، اسی طرح ستاروں کا ہے. یہ تیرے لیے ہے. شرط انصاف نباشت کہ تو فرما نہ بولی، یہ تو بھی انصاف ہی ہے کہ تو اللہ تعالیٰ جل شان کا حکم نہیں مان. بہرحال دراصل خلاصہ اور نچوڑ یہاں عالم میں ذوی العقول ہے، اس لیے ان کو غلبہ دیا گیا. وغلب العقلاء منہم، اور غلبہ دیا عقلاء کو ان میں سے، فجمعہ بالیاء والنون، بس عالم کو یا اور نون کے ساتھ جمع کیا، کسائر اوصافہم، جیسا کہ باقی ذوی العقول کے اوصاف. بس